باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پریشانی کا نظارہ دے رہا تھا، بے چینی کا عالم تھا۔ جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام کی اس پریشانی کی حالت کو دیکھا، علم ہونے کے باوجود حضور سید عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں پوچھا، ثوبان تم نے اپنی یہ حالت کس لیے بنائی ہوئی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرا جی کرتا ہے میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہوں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی صحابہ کے مجمع میں۔ جب آپ ظاہری طور پر ہماری آنکھوں سے پردہ فرما جائیں گے تو اس وقت میری حالت کیا ہوگی؟ میری اس سوچ نے مجھے یہ کر دیا ہے، میں پریشان ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثوبان جو دنیا میں رہ کر جس سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ ارشاد فرما کے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور اپنی انگشت مبارک کو دوسری انگشت سے ملا دیا۔ فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی دوسری انگلی کے ساتھ مل گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، تو محبت تو اس سے کرنی چاہیے نا کہ جس محبت کو دوام ہو۔ آج دنیا کی محبت صرف موڑ تک ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے امتیوں سے محبت اس ظاہری دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے، اس کا حکم رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں اس طرح کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں وہ میرے محبوب کی محبت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، میرے محبوب کی اتباع کریں۔ جب میرے محبوب کی اتباع کریں گے، میرے محبوب سے محبت کریں گے تو میں خدا ہو کے ان سے محبت بھی کروں گا، ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، ان کی توبہ کو قبول بھی کروں گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم کے تیرے ہیں۔ جن ہستیوں نے اس آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کی، ابو بکر آیا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تو ذوالنورین بن گیا، علی آیا تو شیر خدا بن گیا، بلال آیا تو رشک قمر بن گیا، ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، رہزن آیا تو رہبر بن گیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ رحمت سے زیر کو زبر کر دیا، پست کو بالا کر دیا، امیر کو امیر تر کر دیا۔ وہ مقامات میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، حضور کی محبت کی وجہ سے قرون اولیٰ کے لوگوں کو ملے۔ آج بھی ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں
کہ ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں، ہماری دنیا اور آخرت کا بیڑا پار ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی دبائیں کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔